آپ کی پارٹی دو بندوں سے آگے بڑھی نہیں، پارٹی دو بندوں پہ نہیں ہوتی، پارٹی کی سوچ ہوتی ہے، پارٹی کی ایک اس کا ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت ہم نے ایکسپینشن کی ہے۔ اچھا، اور اللہ کی کرم سے آپ آج میڈیا دیکھ لیں، کہیں پہ دیکھ لیں، ملک کے معاملات کی اگر کوئی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو ہماری جماعت ہی کرتی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بات بھی کر سکے، تجربہ بھی رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم ہر ضلع کی سطح پہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً پاکستان کے 1 تہائی ضلعوں میں ہماری جماعت موجود ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے 6-8 مہینے میں سارے ضلع مکمل ہو جائیں۔ تو ایک پارٹی کا ایک وجود ہوتا ہے۔ باقی آپ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کسی الیکٹیبل کو سے رجوع بھی نہیں کیا۔ وہ وقت آنے پر دیکھیں گے کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے اندر۔ تو کوئی ایک آدھ جلسہ تو کر لیتے ہیں تاکہ جلسہ ہم نے ابھی پنڈی میں جلسہ کیا ہے، آج 5-6 پچھلے جمعے کو۔ اچھا، بہت بڑا جلسہ تھا، 1500-2000 آدمی۔ یہاں تو جمہوریت تو رہی نہیں ہے نا، تو بہت سی مشکلات کے بعد ایک مارکی میں اجازت ملی جلسہ کرنے کی، ٹھیک، اور وہ بھی بہت سی قدغنیں لگ کر کے، جی آپ نے یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہی جمہوریت ہے ملک کی۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے ذرا اجلت کر سے کام لیا پارٹی بنانے میں؟ نہیں، کچھ دیر ہو گئی۔ دیر ہو گئی؟ دیر ہو گئی، اچھا، الیکشن کی فوری بعد بہرحال وہ ہوتا ہے۔ تو بالکل ٹائمنگ بالکل درست تھی۔ تو الیکشن ہوئے فروری میں، ہم نے جولائی میں لانچ کر دیا تھا۔ 1-2 مہینے پہلے کرتے، بہرحال ان سے فرق نہیں پڑتا، بات ٹائم کی نہیں ہوتی۔ اور یہی وقت ہے جو آج ملک کی سیاست ہے۔ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی یقیناً آرگنائزیشن بھی ہے، ان کے ممبران بھی ہیں، لیکن ان کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ سوچ ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ عوام دوسری جماعتوں کو دیکھیں گے۔ کیا صلاحیت ہے جو ان میں نہیں ہے اور آپ لوگوں میں ہیں؟ ملک کے معاملات کو سمجھنا، ملک کے معاملات پر بات کرنا، ان کا حل نکالنا، یہ آج کسی جماعت میں بدقسمتی سے ملک کی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب رہے ہیں، کے پی میں ان کے یہ 13واں سال جاری ہے، بلکہ 13 مکمل ہو گئے ہیں۔ اس پارٹی بھی 16-17 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، آج وفاق میں حصے دار ہے، مسلم لیگ بھی کر رہی ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے۔ نہیں، ملک کیسے نہیں چل رہا؟ ملک تو کہتے ہیں اکانومی سٹیبل ہو گئی، عالمی سطح پہ پاکستان کا بڑا وقار بلند ہو گیا، تو یہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ 45% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، معیشت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، نیگیٹو گروتھ ہے معیشت کی، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کسی پیمانے سے بھی آپ ملک کو دیکھ لیں، ملک کوئی ترقی نہیں کر رہا۔ یہ بڑی خام خیالی ہے، اور یہ اسٹیبلٹی 4 سال لگیں گے اسٹیبلٹی آنے میں۔ 16 مہینے پہلے حکومت رہی ہے، پھر بیچ میں ایک انٹرم گورنمنٹ رہی ہے، اب 16 مہینے ان کو ادھر ہو گئے ہیں، تو کب کتنے 16 سال میں آئے گی؟ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ مسلم لیگ نون میں تھے تو آپ کو ان چیزوں کا احساس کیوں نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت جو حالات تھے اس کے مطابق ہم کام کرتے تھے۔ نہیں، آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ مثلا ان کی حکومت میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ جی، ہم نے کیا، ٹھیک کیا، ہر چیز ہم نے حل نہیں کی، نہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے مسائل کو حل کیا۔ جو 13 سے 18 کی حکومت تھی اس کے اندر بہت سے مسائل حل ہوئے، خامیاں موجود تھیں، ہر حکومت میں ہوتی ہیں، لیکن جو 18 کے بعد ملک کی حالت ہوئی ہے اس کے تو کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ 28% تھی اس وقت سطح غربت سے نیچے، اور نیچے کی طرف ٹرینڈ تھا کہ نیچے جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ گروتھ سی پے کی وجہ سے 6.5% سے اوپر چلی گئی تھی۔ تو آج بدقسمتی سے یہ جو ہم الیکشن میں چوری ہوتے ہیں الیکشن، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ ہم بڑا محسوس کرتے ہیں کہ بڑی طاقت آ گئی ہے، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت ملک ادا کرتا ہے۔ الیکشن کس نے کس سے چوری کی ہے؟ الیکشن جو بھی چوری کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اس وقت سوچ اچھی ہو، الیکشن کا ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ جو عوام کی رائے ہو اس کا احترام کیا جائے۔ ہماری یہ روایت نہیں رہی، ہم نے ہر الیکشن کے اندر کچھ انٹرفیئرنس کی ہے، کبھی کسی کو کمزور کیا، کبھی کسی کو مضبوط کیا، کبھی کسی کو باہر نکالا، کبھی کسی کو لے آئے۔
یہ بڑے تجربے ہو چکے ہیں، اب تجربے اتنے ہو چکے ہیں، مزید گنجائش نہیں رہی. تو اب آج سب کو مل کر ملک کی بات کرنی پڑے گی. ماضی کو ماضی پہ چھوڑ دیں، اسے سبق حاصل کریں کہ وہ سب کچھ ناکام ہوا. یہ سب تجربے ناکام ہو چکے ہیں. یہ جو ایک تجربہ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے، اس کو ڈی سیٹ کر دو، اس کی سیٹ لے لو، بائی الیکشن جیت لو، زیادہ بندے اسمبلی میں آ جائیں گے، ترامیم ہم شروع کر دیں گے. یہ ناکامی کی داستان ہے. تو آج کچھ تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو اس وقت آپ نے شفاف الیکشن کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ شفاف الیکشن کا ہم کیا انتظام کرتے ہیں؟ شفاف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، انٹرم گورنمنٹ میں ہوتا ہے. تو اس وقت بھی الیکشن نہیں، آپ تو نگران وزیر اعظم بھی نہیں تھے نا، آپ تو منتخب وزیر اعظم تھے، تو کوئی قانون سازی ایسی کیوں نہیں کی کہ یہ مداخلت نہ ہو سکے؟ قانون سازی موجود ہے، اس کا نام آئین پاکستان ہے. اس کو اگر پڑھ لیں، اگر کوئی آئین توڑنے پہ تل جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو اگر ہمیں آئین کی بھی پرواہ نہیں ہے. جس ملک کے ہر آئینی عہدیدار جو ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے حکومت میں ہو، چاہے فوج میں ہو، چاہے جوڈیشری میں ہو، وہ تمام حلف لیتے ہیں میں آئین کا دفاع کروں گا. اور آج آپ آج گھر جا کے ایک مہربانی کریں مجھ پہ، چیپٹر 1 آئین کا پڑھ لیں، آرٹیکل 8 سے 28 تک. اور آپ مجھے یہ بتا دیں، ملاقات زیادہ ہونی چاہیے، کہ کتنے ان میں سے ہیں جو آج پاکستان کے عوام کو میسر ہیں وہ آئینی حقوق، بنیادی آئینی حقوق جو ایک شہری اور ریاست کا رشتہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو آج سے نہیں ہے، سالوں سے ہے. نہیں، یہ حالت نہیں تھی، یہ حالت نہیں تھی. ہو سکتا ہے پہلے 1-2 سلب ہوئے ہوں وقت کے ساتھ، لیکن آج جو حالات ہیں ایسے حالات کبھی نہیں. 2018 میں RTS فیل کر دیا تھا. جی بالکل، وہ بھی تھے. یہ وہیں سے معاملہ زیادہ شروع ہو چکا ہے. پہلے ہم کسی کو بناتے ہیں، پھر اس کو گراتے ہیں، پھر وہ اچھا ہوتا ہے، پھر برا ہو جاتا ہے. تو کل کے دوست آج کے دشمن ہوتے ہیں، آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں گے. بہرحال ملک کا کیا بنے گا؟ یہ دوستیاں یاریاں چلتی رہتی ہیں، دشمنیاں. ملک جو ہے نا، اس کی فکر کریں. آج میری سب سے گزارش ہے، اس ملک کے ارباب اقتدار، ارباب اختیار جو بھی ہیں، ملک کی بات کریں. ملک کو کیا خطرات ہیں؟ ملک چل نہیں رہا، اس سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ 24 کروڑ کا ملک ہے. آپ کی معیشت نہیں چل رہی، آپ کے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. نمبر 1 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا میں جو لوگ اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اس میں نمبر 1 پر ہیں. اور جن سے جو دوسرے ممالک ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہیں ان کو کوئی بہتر نوکری بار مل رہی ہے. وہ اپنے ملک میں خوش ہیں، لیکن وہ کسی کو نوکری مل گئی، وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں ایک بہتر نوکری مل گئی. یہاں لوگ بنیادی حقوق کے لیے، بنیادی ایک نوکری کے لیے، اپنی معیشت زندہ رہنے کے لیے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں 16 لاکھ تو 2 سال پہلے کا فگر ہے. یہ بہت تشویشناک بات ہے. جب آپ کے شہری مایوس ہو جائیں اپنے ملک سے، ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. ہماری سوچ بھی نہیں ہے. کوئی ان کو کم از کم تسلی تو دیں نا.